الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک ذی وقار علماء کرام بزرگ اور دوست، واجب الرشد قابل احترام اسلامی روحانی مارگ سٹیج کی طرف اعلان ہویا ہے کہ 1:45 بلا تاخیر خطاب ہوئے گا۔ تسی دسو بینوں بلا تاخیر آندے کی خیال ہے تھوڑا؟ 2:45 ہے نا کہ 1:45 ہے؟ 1:45 بجے بلا تاخیر۔ تسی انہیں اس طرح کرو گا بلا تاخیر اگے تشریف لاؤ، بلا تاخیر ہر بندہ تھوڑا تھوڑا قریب ہوئے جا کے ہوشیار ہوگی تاکہ میں نے سمجھ آ جائے کہ جنی دیر گفتگو ہوئے گی تو اسی انشاءاللہ تشریف رکھو گے بھی صحیح اور جاگتے بھی رہو گے انشاءاللہ۔ تو سب کچھ نہیں کرنا جناب، یہ ان میرا مسئلہ ہے۔ لائٹاں تھوڑے جی پیچھا تے کرو، میں نے ویکھاؤ ہے بندے کون کون ہیں، ذرا پیچھا تے کرو، میں ذرا چہرے ویکھاں کیڑا کیڑا ہے، کتھوں کتھوں آیا ہے، پیچھا تے ذرا چہرہ ہے پھرو لائٹاں۔ ہاں جی، یعنی بڑے بڑے علماء ماشاءاللہ دیوارہ نہ لگے رہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جڑا شخص میں نو اپنی اکھ نال ویکھ لوے ایمان دی حالت، جڑا میری زیارت کرے میرا دیدار کرے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص دے ہوتے جہنم دی آگ نو حرام کر دے۔ گویا حضور نو ویکھن دا بھی ثواب ہے، آپ دی زیارت آپ دا دیدار باعث اجر، باعث رحمت اور باعث برکت۔ ساری دنیا دے اعمال جتنے بھی اسی اعمال کر لیں ایک پرڑے جو اکٹھے ہو جان اور دوسری طرف صرف دیدار رسول دا عمل ہوئے تو ساری زندگی دے اعمال مل کے بھی اس لمحے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جس لمحے اندر اصحاب رسول نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت اور دیدار کی تھی، ایک محدث کو پوچھا گیا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ افضل نے یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل، انہاں دعاں چو افضل اولا کون؟ تو اس محدث دا جواب سن، فرماندے نے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہت بڑے متقی اور پرہیزگار شخص گزرے، انہوں دا تقوی، زہد، للہیت، خشیت
الغرض زندگی دے سارے اعمال اگر اکٹھے کر لے جان اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھوڑے دے ناک نال جڑی مٹی لگتی ہے نا اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابی رسول بہت بڑا شرف ہے۔ والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اصحاب رسول جنہ گھوڑیاں تے سوار ہوئے انہاں گھوڑیاں دے سما دے چلن دے وقت جڑی چنگاری گھوڑا چلے دوڑے پتھریلی زمین تے تو جڑی چنگاری نکلتی ہے نا اس چنگاری دی بھی اللہ نے قسم قرآن جو اٹھائی۔ بہت اونچا درجہ ہے اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ بالکل ڈیزائن انج ہو گیا جی میں پروے دلائی دی بازو نہیں سی ہویا سیم وہ یہ دی کیفیت ہو گئی انہیں بھی ایویں پٹی بان لی سی جی میں اے ولی ہوئی بالکل۔ ہاں جی توجہ ہے ماشاء دعا کرو اللہ انہوں صدا کر دے یا کم از کم پرویز دلائی یا ڈنگا نہ ہوئے عمران خان دی لاتر ہوئے جنہوں چیئں بچوں نکلی آر۔ توجہ ہے ماشاءاللہ 4 گولیاں کپڑے چو نکلی آر وہ جیب چو نکلی آنے پینڈول زخم پیر تو ہے سویرے کسی دسیا پا دوجی لاتے بھی ہے انہیں دوجی بھی بن رہی ہو سکے کہ غلط فہمی نہ ہو جائے۔ پھر اس نے کہہ رہا ہے تیری ہڈی ٹوٹی انہیں پلستر لا لے بس چلو جو بولی گیا ہے وہ پیچھے پیچھے ٹوری گیا ہے اس نو تقلید آندے نے اللہ انہیں ذلیل کردہ ہے مقلدے انہوں۔ توجہ ہے ماشاءاللہ انہوں آدھنے نولی ہی محتول۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس ملک کی حالت پر رحم فرمائے۔ اصحاب رسول دا شرف اور مقام ہے کہ انہوں نے حضور دی زیارت نصیب ہوئی آپ دا دیدار نصیب ہوئے اور نبی علیہ السلام دے دیدار کرن نال کئی اصحاب رسول تو بات ثابت ہے کہ حضور نو ویندے سا بھوک اتر جاندی سی نبی علیہ السلام دی زیارت ہوندی سی تے پیاس ختم ہو جاندی سی اتنی لذت اور سکون اور اطمینان سی نبی علیہ السلام نو ویکھن دا زیارت دا دیدار دا۔ صحابہ کرام ترسدے سن گھر آگے جلدی اس تڑپ جو ہوندے سن کدوں وقت آئے کہ حضور کو چاہیے اور نبی علیہ السلام دی زیارت نصیب ہوئے آپ دا دیدار ہوئے۔ ایک باری نبی علیہ السلام نے سینہ صدیق کو پوچھے اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بندے دی کوئی نہ کوئی خواہش ہوندی کوئی تواڈی خواہش بھی ہے دنیا چ؟ آپ نے فرمایا محبوب جی 3 خواہشات انہاں چو ایک خواہش النظر الی وجہ رسول اللہ کہ میں ہر ویلے حضور دا چہرہ ویندا رہو یہ میری خواہش ہے میری چاہت اور اللہ نے اس چاہت نو پورا کیتا ہے۔ کئی ایسے مواقع آئے کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر تو باہر ہوئے سفر اندر مسجد اندر مدینہ پاک اندر کسی غزوے اندر حضور تشریف لے گئے تو سیدنا عمر ساتھ نہیں۔ کئی ایسے مواقع کئی ایسے اسفار کئی ایسے سفر موجود نے کہ جتے حضور تشریف لے گئے لیکن ساتھ سیدنا عمر نہیں۔ کئی مواقع ایسے اگرچہ ایسے مواقع ہیں نہیں لیکن بہت کم
اور کئی مواقع ایسے جتے حضور موجود نے تو سیدنا عثمان ساتھ نے، کئی سفر ایسے نے جتے نبی علیہ السلام تشریف فرما نے لیکن سیدنا علی موجود نہیں۔ آپ کی زندگی دا کوئی سفر اپنے گھر تو باہر ایسا آیا ہی نہیں کہ حضور گئے ہون اور ساتھ صدیق نہ ہو۔ اللہ نے جوڑ کے رکھا ہے نبی علیہ السلام دے، جتھے بھی نبی علیہ السلام نے ساتھ تو صدیق رضی اللہ تعالی نظر آ، بلکہ قرآن پاک اللہ نے ساتھ ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ ہاں جی کچھ کرنا ہے کر لو، کچھ کر لو، یہ آدھے نا اینج کر لو، یہ موڑ لو، این اتنے کرو، اس پاس سیدھا کیوں نہیں کرتا، لیٹے گا کیوں؟ ان جگہ میں دینی تو سر دینی سی، اگلی باری سٹیج میں نال لے آؤں گا، یہ پھر کیا آج اے تار پر کرو در اینو دوجے لاتے بھی پٹی بنو۔ جتنے بھی مصطفیٰ نے ساتھ سیدنا صدیق، کافران دی شروع تو کوشش رہی اور آج تک کافران دی کوشش جاری کہ نبوت نالوں صدیق جدا ہو جا، یعنی حضور دے زمانے جو بھی کافران دی یہی خواہش، ساڑھے دورے جو بھی کافران دی یہی خواہش، یعنی اس ویلے دی کافران دی سنت آج دے کافر بھی اسی سنت پر قائم، اسی طریقے پر قائم ہے جس پر پہلے کافر تھے کہ نبوت نالوں نبی نالوں صدیق جدا ہو جائے۔ لیکن کیوں جدا ہو سکتا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ۔ ان جڑے ہے قرآن نبی کے ساتھ صدیق، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ اچھی کہو رضی اللہ تعالیٰ۔ میں اگر تو بہت زیادہ بھی بٹھایا نا جڑ تسی پریشانی بیٹھے ہو بنیے ان کیڑے ویلے بس کرے سی، میں انشاءاللہ 1:15 تو لے کے 1:30 بجے دے اندر انشاءاللہ بس کر دیا، لیکن تہاڈی توجہ جڑی ہو میرے آ رہا ہے، میرے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ انج دے پتر ہوندے جویں تسی ہو، انج دے روحانی بیٹے ہوندے جویں تسی ہو، ماں دا ذکر آیا ہے تو توان تے انج اتاں ہو جانا چاہیے سی زمین تو۔ ام المومنین سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میری زندگی اندر
میں جدوں دا ہوئی سنبھالے اپنے گھر اندر، نکاح تو پہلے بھی اور نکاح تو بعد بھی، رخصتی تو پہلے بھی اور رخصتی تو بعد بھی، کوئی دن ساڑھے گھر اندر ایسا آیا ہی نہیں کہ ساڑھے گھر اندر محبوب تشریف نہ لے آئے ہون۔ ہر روز حضور صدیق کے گھر جاتے تھے بلا ناغہ۔ پھر کیا جا سکتا ہے، جتنا صدیق پہ اعتماد تھا اتنا کسی پہ نہیں تھا، جتنا حضور کا جانا صدیق کے گھر تھا اتنا کسی کے ساتھ نہیں تھا۔ ایک دن دوپہر دے وقت خلاف معمول، حدیث صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام سیدہ کردہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے، نبی علیہ السلام تشریف لے آ رہے نے، میرے ابا جی سیدنا صدیق نے ویکھے ہے تے فرمان لگے آج کوئی اہم ترین کام پہ گیا حضور نو، کوئی اہم ترین مسئلہ ہے، کوئی اہم ترین ایسی مہم میں کہ حضور خلاف معمول اس وقت ساڑھے گھر تشریف لے آ رہے ہیں۔ جو ہی اندر داخل ہوئے فرمایا ابو بکر جی محبوب جی گھر دے افراد نو باقی بچیاں نو جیاں نو الگ کر دو، میں توڑے نے خاص راز دی گل کرنا چاہنا۔ صدیق نے سن کے کی فرمایا ہے انما ہم اہلک، انما ہم اہلک، اے محبوب جی میرا سارا خون ہی محمد وفادار، میرا سارا گھرانہ توڑا وفادار ہے، جے توڑا راز میں باہر نہیں دا سکتا تو میرے خاندان دا، میرے گھر دا، میرے خون دا کوئی فرد توڑا راز باہر بیان نہیں کر سکتا، بیان کیجئے سب دے سامنے۔ فرمایا ابو بکر راز دی گلے وے منو اللہ نے ہجرت دا حکم دے دیتا ہے، ہجرت دی اجازت دیتی ہے، میں اتھون مدینے نو جانا چاہنا۔ صدیق سن کے فوری رو پڑے۔ فرمایا صدیق رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا محبوب جی تہاڑے بغیر صدیق مگر کیویں زندہ رہے گا؟ محبوب میں تے رہ ہی نہیں سکتا، تہاڑی زیارت بغیر، تہاڑے دیدار بغیر، تہاڑے ساتھ بغیر میں تو رہ ہی نہیں سکتا، میرا جینا پھر کس طرح ہوئے گا؟ سیدنا صدیق رو پائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ نے آسمان تو نام لے کے فرمایا ہے محبوب اپنے گھروں نکلو تے سیدھا صدیق دے گھر جاؤ تے صدیق نو نال لے جاؤ، صدیق تہاڑے بغیر، صدیق تو سی میرے ہم سفر ہوں گے۔ سیدہ اماں جی عائشہ فرماتے روندے روندے میرے ابا جی مسکرا پائے۔ میں نے اس دن محسوس ہویا کہ خوشی اندر بھی رونا آ جاندہ ہے، خوشی اندر بھی آنسو ایویں گردے رہنے نے، نالے روئی جا رہے نے نالے ہسی جا رہے نے۔ جدوں جدائی دا سنے ہے ادھر رو پے نے، تے جدوں ملاقات دا سنے ہیں، ہم سفر ہون دا سنے ہیں کہ میں نال ہی رواں گا حضور دے، تے سیدنا صدیق خوش ہو گئے نے۔ لوگوں سب تو زیادہ دنیا اندی خواہش چاہت تمنا، سب تو بڑی عبادت، سب تو بڑا عمل، سب تو بڑی چاہت، سب تو پیارا عمل، سب تو بڑی نعمت، سب تو بڑا احسان ہے کہ دنیا اندر مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہو جائے۔ کی خیال ہے؟ یہ شرف صحابہ لے گئے۔ توڑا دل کردہ ہے حضور نو ملن واسطے؟ کردہ ہے؟ پکی گال ہے؟ ملنا چاہندے ہو حضور نو یا کوئی نہ؟ ہن دنیا اندر نبی علیہ السلام دی زیارت نہیں ہو سکتی، صحابہ کرام نو ہو چکی، سانو ہن دنیا زیارت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تو کوئی قیامت تک اب صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ حضور کی زیارت اب قیامت تک دنیا میں حالت بیداری کسی مسلمان لئی ممکن نہیں۔ ہاں ایک انداز رہ گیا ہے کہ اللہ رحمت کرے، آنکھ لگے تے حضور دی زیارت شروع ہو جائے۔ کی خیال ہے؟ اور رات پھر کیڑی پیاری ہو سی، کدھر آنکھ لگے ادھر حضور نہ ملاقات شروع ہو جائے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جدوں نبی علیہ السلام نے وفات پائی اس دن تو لے کے آج تک انس بن مالک فرماتے ہیں کوئی رات میری زندگی اندر ایسی آئی ہی نہیں
کہ میں سویا ہوا تے حضور دی زیارت نہ ہوئی ہوئے۔ ہر روز خواب حضور دی ملاقات حضرت انس بن مالک نال۔ اللہ ساڑھے تے بھی راضی ہو جائے، اچھی کہو پورا اجتماع آمین کہے، یا اللہ ہم پہ بھی راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ اسی دنیا جا حضور تے ویکھ نہیں سکے، زیارت خواب ہی دے دے۔ نبی پاک دی حدیث ہے کہ جنہیں من خواب ہی ویکھیا ہے وہ یقین جانے کہ میں مصطفیٰ نو ہی ویکھیا۔ کئی خوش نصیب لوگ ہوندے ہیں نا، اے ساڑھے تاندلہ منڈی دا ایک جوان ہے، اس نو حضور خواب ہی زیارت۔ کئی لوگ ایسے ہوتے خوش نصیب جنہوں نے زیارت حضور دی ہوتی، وہ ایک بہت بڑی دربار ہے، او دا ابا اس دا صاحبزادہ ہے، یعنی مجاور ہے یا سمجھ لو کہ گدی نشین ہے، او دے بیٹے نو حضور خواب چاہ آندھا جدو میں خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات ہوئی نا تے ساڑھے گھر حضور تشریف لے آ رہا ہے خواب تے جو ہی ساڑھے گھر چند لمحات بیٹھے تے اذان نماز دا وقت ہو گئے۔ حضور خواب جی فرما دیں آؤ نماز لے چلو۔ اسی حضور دے پیچھے پیچھے، حضور آگے آگے، ساڑھے گھر تو اگاں نکلیے نا، وہ نوجوان آندہ ہے تے اگے مسجد اہل حدیث، اس نو کراس کریے دوسری گلی اگے ساڑھا ہو مسجد دربار، ہونا سا ادھر جانا سی۔ جو مسجد اہل حدیث آئی نا راہ تے حضور مسجد اہل حدیث وال مڑے تے میں عرض کیتا جوانہ دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مسجد وہابیاں دی ہے، ساڑھی نہیں، ساڑھی اگیا۔ حضور نے فرمایا وہ تہاڈی ہوئے گی، ساڑھی ہے ہی۔ آندھا میری آنکھ کھلی تے میں مسلک اہل حدیث قبول کر لیں۔ وہ جڑا ابا جی آخر بات تو کی کیتا ہے؟ اس چنگے بلے گدی نشین تے بڑا بڑی ساڑی عزت وقار تے اس آگیا بابا جی حضور نو ویکھیا ہے، فرما دن ساڑھی ہے جڑی مسجد حضور دی ہے نا میری بھی ہوئی۔ تو میں آگیا حضور نے ایویں ہی فرمانا سی آج تو مسجد اہل حدیثی نماز پڑھ لو، اگلے دن عمرے تے اللہ تو لے جائے بیت اللہ جاؤ تے پھر مسجد نبی جاؤ، جب میں ساڑھی مسجد پڑھ کے جاؤ گے اتھے بھی ایویں ہی ہوئے نماز، تو پھر واپس آکے دسیا جے دنیا نو کہ حضور دی مسجد اے ہی جڑی اہل حدیث دی مسجد ہے۔ حضور جب نماز حضور دی مسجد چھے ایویں ساڑھی مسجد نماز اس طرح ہی ہے نا، جب حضور دی مسجد دی اذان ہے ساڑھی اذان بھی اسی طرح ہے۔ یا اللہ ساڑھے ہوتے رحمت کر، توجہ ہے، قائد ملت علامہ احسان لیدر شہید رحمت اللہ علیہ کتاب لکھی نا القادیانیہ، فرما دن میں مدینے سے یہ کتاب مکمل کی تھی، رات جدو مکمل ہوئی میں سو گیا، آندن میں نے دسیا گیا کہ میں حضور تشریف فرمائے، صحابہ اکرام دے جرمٹ حضور تشریف فرمائے، آندن میں حضور دی زیارت خواب چی ہو رہی ہے، تے آنکھ کھول گئی، تے ویکھیا تے مسجد نبوی جنا اذان دے فجر تی آواز آ رہی سی۔ جا استاد جی نو خواب دسیا، انہاں فرمایا تو کوئی عمل کیتا ہے کہ نہیں؟ آج رات ہی کتاب القادیانیہ مکمل ہوئی ہے تے میں ستا تے حضور دی زیارت ہو گئی، فرمایا تیری دو کتاب اللہ نے قبول فرما لئی، تاج دار ختم نبوت۔ کاش تو میں جدو آیا اس دا وجہ میں نے اس وقت تقریر لا دیوا تھے، بیچاری ستی ہوئی دنیا ستے ہو ماشاءاللہ نا، تاج دار ختم نبوت
لے آؤ قادیانیت کے خلاف عربی زبان میں کتاب ہمارے قائد سے پہلے، مانو کہ ابھی تم نے سوچا بھی نہیں تھا تو مرزائیت کے خلاف قلم اٹھانے والے اہل حدیث تھے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ سیدنا عثمان جا کے ہوشیار ہو کہ ہن کوئی سون دا وقت رہ گیا۔ دنیا کفر پورے عروج پر جا رہی ہے، فتنے عروج پر جا رہے ہیں، صحابیت کے مقام کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ختم نبوت پر ڈھاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اگر تم سو گئے بتاؤ رب کی زمین پہ جاگے گا کون؟ روکے گا کون؟ ٹوکے گا کون؟ ختم نبوت کے عقیدے اور ناموس صحابہ کا تحفظ کون کرے گا؟ سن لو، ہم انشاءاللہ اپنے خون پر کھیل کے صحابہ کی عزت کا دفاع کریں گے، انشاءاللہ صحابہ کی حرمت کا قانون بھی بنوائیں گے، اور مرزائیت کی طرف جانے والے راہوں کو بھی انشاءاللہ بند کر کے جائیں گے۔ توجہ ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقان دے گھیرے اندر نے، بلوائیاں دے گھیرے اندر نے، باغیاں دے گھیرے اندر نے، رافضیاں دے گھیرے اندر نے، ابن سبا دے تیار کرتا بندیاں دے گھیرے اندر نے 40 دن لئی پانی عثمان دا بند کر دیتا گیا ہے، کھانا بند کر دیتا گیا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ جدوں 40 دن گزرے نے، قرآن پڑھتے پڑھتے سو گئے، قرآن پڑھتے پڑھتے سیدنا عثمان سو گئے، بس وقت ملاقات شروع ہو گئی حضور نال۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ سو گئے نے، قرآن پڑھتے پڑھتے ایویں آنکھ لگ گئی حضور نہ ملاقات شروع ہو گئی ہے۔ فرمایا عثمان جلدی آؤ، عثمان جلدی آؤ، میں حوض کوثر تے تہاڈا انتظار کر رہا ہوں۔ عثمان جلدی آؤ، اور سن لو آل الحدیث دا کیتا، جس دن بندے نو مومن نو موت آندی ہے اسی دن ہی حضور نہ ملاقات نصیب ہو جاندی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ادھر اکھ بند ہوندی ہے ادھر اکھاں تے ہاتھ رکھیا جاندا ہے، ادھر روح قبض ہوندی ادھر مصطفیٰ نال ملاقات نصیب ہو جاندی ہے۔ عالم برزخ اندر پہلے دن پہلے لمحے اندر ہی نبی علیہ السلام نے ملاقات نصیب ہو جاندی ہے۔ جڑا بندہ مومن ہوندا ہے، مسلمان ہوندا ہے، عالم برزخ اندر او دی ملاقات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہ اسے دن ہو جاندی ہے۔ سننا حدیث پاک سیدنا عثمان خواب اندر نے فرمایا محبوب نے عثمان جلدی آؤ، میں محمد حوض کوثر تے انتظار کر رہا ہوں، آج روزہ میرے نال کھولنا ہے۔ عثمان روزہ ساڑھے نال کھولنا، اسی لیے ہم عثمان کا دفاع کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا عثمان آنکھ کھلی، اپنی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نائلہ مینوں پجامے والا سوٹ لے آ دیو، میں شہید ہو جاواں، میں اگر زخمی ہو جاواں تے گر پواں تے تڑپ دے ہویا کہ میری وجود برہجن برہنہ نہ ہو جائے، میرا سطر نہ کھل جائے، انج کر کے میں کپڑے نو تہبند نو کس کے بن لواں۔ اتنے حیا والے عثمان نے سیدہ نائلہ فرما دیے نے کی ہویا ہے تو انہوں فرما ہونے خواب اندر حضور نہ ملاقات ہوئی ہے، انتظار کر رہے ہیں جلدی عثمان آؤ، اے اللہ ہم پہ بھی رحمت فرما، اکھ لگے حضور نہ ملاقات نصیب ہو جائے۔ دعا کرو اللہ خواب وچ حضور دی زیارت دے دے۔ لیکن ایک گال سن لو، یہ خواب وچ اللہ نے رحمت کر چھوڑی نا، توجہ ہے،
اینج اکھ لگ گئی تے حضور دی ملاقات ہو گئی تے حضور دا چہرہ سا ویکھ لیا یا حضور دی نظر پاک خواب جی ساڑے وجود تے پہ گئی تے حضور نے محبت نال ویکھ لیا پیار نال ویکھ لیا سمجھو بڑی سعادت ہے تے جے حضور دی نظر مبارک پہ گئی تے حضور نے چہرہ پھیر لیا میں نال ویکھنا ہی نہیں تے پھر کیڑے بد نصیب اساں اکھ کھل سی تے کیڑے روواں گے کہ خواب بھی حضور نے ساڑے ال ویکھیا نہیں تے جدی داڑھی منڈی ہوئے او دے وال حضور نے ویکھنا بھی نہیں تے کدے انج نہ سو جایا جے داڑھی منڈا کے اے نہ ہوئے کہ ستے ہی سہ جو اٹھو تے حضور سامنے ہون تے حضور ویکھن ہی نہیں خوابی زیارت ہو جائے تے حضور اپنی پیٹ مبارک چہرہ پاک پھیر لائے اور کون کہ میں اس بندے وال ویکھنا ہی نہیں اور اس بندے نو میں چہرہ وکھانا ہی نہیں یہ خیال کتے میرا میرا افضل جٹھول توجہ ہے ماشاء انج بھی ہو سکتا ہے کہ آج ہی ہو جائے زیارت ہو سکتا ہے اللہ آج ہی زیارت نصیب کر دے کتے عبد المنان وزیر آبادی وہ رحمت اللہ علیہ جڑا آج عبد المنان ہے کتے وے عبد المنان کے دے آنکھ لگے تے حضور ناراض ہی نہ ہو جان تے پھر سیرت النبی کانفرنس دا ساری چیزاں کتھے جان گیا جدو حضور ویکھن گئی تے جے میں چڑھ دی جوانی جو موت آ جائے اللہ سارے زندگی لمبی کرے جو موت آ جائے تے حضور نے ویکھنا ہی نہیں پھر اس تو بڑی بد نصیبی کی ہو سی حضور تے مگر ہوں گے تے حضور فرمان کہ میں ویکھنا ہی نہیں تے پھر فرشتے نے پھاڑ لینا ہے بجن ان ویکھنا ہی حضور نہیں چاہندے جا اس پاس کی خیال ہے پھر کوئی ہے جڑا حضور نو ویکھن دے لالچ تما ہرس داڑھی رکھ لو کہ آج ہی زیارت ہو جائے یا موت آ جائے تے آج ہی حضور نو ویکھنا ہے تو کہتے حضور چہرہ نہ پھیر لین کوئی ہے پورا اجتماع جڑا داڑھی رکھ لوے تو میں سمجھا واقعی تسی حضور نو ملنا چاہندے حضور نال پیار ہے محبت ہے یا صرف کانفرنس دا ہی ذوق تے شوق ہے کوئی ہے بندہ جڑا داڑھی رکھ لے پورے اجتماع کوئی ایک بندہ جڑا حضور دی زیارت دیدار دے شوق ہی داڑھی رکھے اور میں دعا کرنا اللہ انہوں اج ہی حضور دی زیارت عطا کر دے وہ تو آنکھ لگے تو وہ حضور دی زیارت نصیب ہو جائے ماشاءاللہ کیڑا جوان ہے اے ذرا کہ میں نے بکھاؤ جی جڑے داڑھی مونڈے ہو تو سا ماشاءاللہ ایس بندے دلوں رکھیے کھرے ہو دو بندے نے ایک تیسرا ایک چوتھا مناندہ پہ پنجواں تیری عبد المنان نہیں رکھ سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہونا عبد المنان نے قیامت آل دن حوض کوثر تے گلاں ہو سن پھر عبد المنان نو چھوڑ دیو انہیں پیسے دینے تقریر تو بعد انہوں رہن دو بیچارے نو قیامت آل دن گل ہو سی حضور دے سامنے توجہ ہے ماشاءاللہ کیڑا کیڑا بندہ ہے ماشاءاللہ ہون ہاتھ چکو نہ پتہ لگے بات تسی ویچ آؤ ماشاءاللہ ویکھنو 4 تے 5 آؤ نے تے 6 آئے نے تیری تو پتو راسی تو پتہ لگ سی فی الحال تے عمران خان آ رہی ہیں تو 6 کیڑا ہے 6 تو ہیں جو ماشاءاللہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہ انہاں سارے انہوں حضور دی زیارت نصیب فرما دے اللہ جنہ داڑھی رکھنے دا وعدہ کیتے آج ہی خواب اندر نبی علیہ السلام ملاقات نصیب ہو جائے جے این شرف نہ ملے تو یا اللہ قیامت والے دن یا جس دن انہوں موت آئے ایمان دی حالت اندر موت دے اور اسی دن حضور نال ملاقات نصیب فرما دے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے حضور نے خواب اندر فرما عثمان جلدی آؤ روزہ 9:30 لا کے کھولنا ہے تے میں سمجھ نہیں آئی آؤ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھا رہے ہیں فجر دی نماز دے دوران ایران دا ایک بندہ آیا ہے جدا نام ابو لولو فیروز بندہ ہے مجوسی مذہباً مجوسی ہے ایران دا انہیں مسجد نبی اندر جا حملہ کیتا ہے سیدنا عمر تے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر مارے نے، سیدنا عمر زخمی ہو گئے۔ دسو یہ بندہ قاتل عمر کتوں دا سی؟ اچھی بولو کتوں دا سی؟ ادوں دی دشمنی شروع ہوئی ہے، حج تک جا رہی ہے۔ عمر دے دشمن ادوں بھی ایران دے سن، آج بھی دشمن ایران کے ہی ہے۔ دہشت گردی دنیا میں سب سے زیادہ پھیلائی ہے تو ایران نے مسجد نبوی پہ پہلے حملہ کرنے والے سیدنا عمر پر ایران کا شخص تھا، ایران کا پراپیگنڈا تھا، ایران کا پروگرام تھا، ایران کا یہ سارا پلان تھا کہ سیدنا عمر کو شہید کیا جائے۔ کیوں کہ ایران کو فتح کرنے والے عمر تھے، پھر ایران کے مجوسی اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مجوسیت کی آج بھی اولاد جو ہے انہی جانوروں کی پوجا کرنے والی ہے، اور سیدنا عمر کے یہ قاتلین ہیں اور آج بھی کھڑے ہیں کہ ہم عمر کو نہیں مانتے، عمر کو نہیں مانتے۔ اور سن لو پوری دنیا اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک گروہ سعودی عرب کے ساتھ ہے اور دوسرا گروہ ایران کے ساتھ ہے۔ سن لو ہماری حمایت، ہمارا تعلق اس گروہ کے ساتھ ہوتا ہے جو سعودی عرب کے ساتھ تو حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو۔ نہ ہم نے کل حرمین شریفین کے دفاع پر کوئی کمپرومائز کیا ہے، نہ آج کیا ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک حرمین کی حفاظت کے لیے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اے جڑے توانوں پریشانی ہوئی نا بعد اہل حدیثانوں، اے جڑے یوتھیے بنے یوتھیے سمجھ ہو، جڑے توان بیماری لگی ہوئے نا اہل حدیث جو ہے یہ مسلم لیگ کے ساتھ کیوں ہیں، یہ عمران کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ عمران کو ہٹاؤ ایران کے گروپ سے، جب تک وہ ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے رہیں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ سعودی عرب مٹ جائے تاکہ حرمین کے اندر ہم داخل ہو جائیں یمن کے ذریعے، اور ایران کے گماشتے، اور یہاں پر جتنا خرچ ہوا ہے اس کی ریلیوں پر، اس کے احتجاج پر، اس کے دھرنے پر لے آؤ، کوئی کلپ اس کا نکالو جو دھرنے میں بیٹھا ہے۔ اس کے پیچھے راجہ ناصر عباس بیٹھا ہے جو وحدت المسلمین کا سربراہ ہے، جو ایران کا یہاں ایجنٹ ہے اور ایران کے پیسے یہاں لگاتا ہے، اور یہ ایران کے گماشتے یہ سارے مل کے یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر ایرانی نواز حکومت رہے اور ایران کی حمایت کرے اور سعودی عرب کی حمایت سے منہ موڑ لیا جائے۔ نہ پہلے ہم نے ایسے ہونے دیا، ہم اس قوت سیاسی کے ساتھ کھڑے ہیں جو سعودی عرب کی حمایت میں کھڑی رہے گی۔ ہم مسلم لیگ کے ساتھ اس لیے تعاون کرتے ہیں کہ یہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، جس دن یہ بھی ایران کے ساتھ چلے گئے ہمارا ان کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ ہم اپنی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اپنی سیاست رکھتی ہے، اپنا انداز رکھتی ہے، اپنی فکر رکھتی ہے، اپنی سوچ رکھتی ہے، اپنی خارجہ پالیسی رکھتی ہے۔ جو ایران کا حمایتی ہے ہم اس کے مخالف ہیں، جو حرمین کا حمایتی ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پہلے پیپلز پارٹی اس تھڑے میں ہوا کرتی تھی، ہم اس لیے مخالفت کرتے تھے، اب تحریک انصاف نے یہ محاذ سنبھال لیا ہے، اس لیے ہم پیچھے سے ناصر عباس کو ہٹا دو، پیچھے سے ایران کو ہٹا دو۔ آج بھی ہم حمایت پر سوچ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جب تک تم ایران کے ساتھ کھڑے رہو گے ہم تمہیں اپنے پاؤں کی ٹھوکر مارتے رہیں گے، اور ہم انشاءاللہ حرمین کی حفاظت کے لیے سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ چاہتے ہیں سعودی عرب جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، حرمین کی حکومت کے اندر الگ ریاست بنا دی جائے مکہ اور مدینہ کو۔ تم کیا سوچتے ہو، تم کیا دیکھتے ہو؟ تم سڑکوں کو دیکھتے ہو، تم کرپشنوں کو روکتے ہو، تم ان معاملات کو روکتے ہو۔ ہم عالمی علم اسلام کا ہم ترین فکر آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔
یہ سارے گروہ کیا چاہتے ہیں کہ مکہ و مدینہ سعودی عرب سے کٹ کے الگ صوبہ الگ چھوٹی ریاست بن جائے جس کے اندر حکومت پورے اسلامی ممالک کی ہو، پاکستان بھی اس میں ہو، ایران بھی اس میں ہو، وہاں ماتم ہو، وہاں عزاداری ہو، وہاں گھوڑے دلدل نکالی جائے، ربیع الاول کا جلوس ہو، وہاں جشن ہو، ساری بدعات خرافات وہاں داخل کر دی جائیں۔ یہ سن لو، اس لیے یہ سارا پروپیگنڈا ہے، بھول ہے تمہاری۔ مکہ و مدینہ میں آج بھی توحید ہے، آج بھی سنت ہے، اور قیامت تک توحید و سنت غالب رہے گی، اور ہم انشاءاللہ مکہ و مدینہ کے پاس آس پاس پہرے دار کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، نہ شرک ہونے دیں گے، نہ بدعات کو داخل ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ ساتھ جماعت کا دیجئے، مت ہے جڑے کلپ تے بیٹھے ہوندے نے کلپاں چاڑ غور کر کے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، بدری مسلم لیگ چو کٹ دے کیو، ادھر آ جاؤ۔ ساری وہ فکریں، وہ سارے گماشتے جو کچھ میڈیا پر پھیلاتے ہیں، سب کے منہ بند کر دو۔ ایک ہی ہمارا پیغام ہے، پیچھے سے رفس کو ہٹا دو۔ تم نے رفس کو نہیں ہٹانا، ہم نے انشاءاللہ تمہاری حمایت نہیں کرنی، مخالفت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ ساتھ ہو نا؟ سعودی عرب کے ساتھ ہو کہ ایران بڑھنا چاہتے ہو؟ جہاں ایک کہتے ہیں وہاں آزادی ہے، جانتے ہو اس میں ایک مسجد اہل سنت نہیں ہے۔ جتنی مساجد تھیں گرا دی گئی، جتنے علماء تھے شہید کر دیے گئے۔ ایران کے قانون میں لکھا ہوا ہے یہاں کا کلیدی عہدہ جب بھی ہوگا ہمارے مذہب فقہ جعفری اثنا عشری شیعہ کے مطابق یہاں حکومت بنے گی، کوئی تبلیغ اہل و سنت کی وہاں ہو سکتی نہیں۔ پاکستان میں سارے مسالک اپنے مذہب اپنے عقیدے بیان کرنے میں آزاد ہے۔ ایران کے اندر اہل و سنت کا مذہب عقیدہ بیان نہیں ہو سکتا، مساجد وہاں قائم نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے مہدی امام مہدی نے آنا ہے اور سعودی عرب ہم نے جانا ہے اور بیت اللہ پر قبضہ کرنا ہے، تم ان کے ساتھ کھڑے ہو، ہمیں کہتے ہو کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان گماشتوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو پروپیگنڈا اور ریفس کے پیسے پر ریلیاں اور دھرنے اور احتجاج کرے اور کمزور کرے ملک کو، سعودی عرب کی مخالفت میں کھڑے ہو۔ جب سے یہ جو آپ کے یہاں سے جو جلوس گزرا ہے، لانگ مارچ فرلانگ مارچ جو گزرا ہے، بتلاؤ اس کے بعد کتنی دفعہ ناصر عباس عمران کو ملایا ہے، کبھی اسپتال میں کبھی زمان پارک میں۔ تم کہاں سوئے ہو؟ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہو کہ ہم ان کی حمایت کریں جن کے دور میں اسلام آباد جیسے شہر میں صدیق کو کافر کہا گیا؟ ہم سے توقع رکھتے ہو کہ ہم ان کی حمایت کریں جن کے پیچھے زلفی بخاری کھڑا ہو؟ ہم ان سے ان کی حمایت کریں جن کے پیچھے یہ رفس کے پروگرام لے کے اصحاب رسول کے خلاف یہ گندی زبان استعمال کرے؟ ہم سے توقع رکھتے ہو جن کے دور میں قانون ہم نے پاس کروایا اور ان کے گورنر دستخط نہ کیے، اصحاب رسول کے ناموس پر ڈر کے کہ خط آیا ہے مجھے ایران سے، امریکہ کے خط دکھاتے ہو، ایران کے خط کیوں نہیں دکھاتے جس میں یہ ہے کہ صحابہ کے ناموس کا یہاں قانون نہ بنے؟ گورنر غلام سرور چودھری سرور نے وہ قانون واپس کیا، میں دستخط نہیں کرتا۔ انشاءاللہ ہم یہ بل منظور کروائیں گے بھی صحیح اور دستخط کروائیں گے بھی صحیح۔ لکھ لو یہ میری بات، آئندہ آنے والی اسمبلی مسلم لیگ سے حلف لے کے وعدہ لے کے دستخط کروا کے
تب حمایت کریں گے جب صدیق کی حرمت کا قانون بنوائیں گے، نہیں بنائیں گے ان کو بھی ٹھوکر ماریں گے۔ ہماری ساری محبت صدیق کے لیے ہے۔ خبردار کوئی آل الحدیث، فکری آل حدیث بلے پر مور لگا، تم ثواب سمجھتے ہو، سیاست سمجھتے ہو، یہ چاہتے ہیں حرمین پر قبضہ۔ آج کتنے خوش ہوتے ہو جہاں وہاں جاتے ہو کہ حضور کے روضے پہ پہرے دار اہل حدیث کھڑے ہوتے، اذان اہل حدیث کی، نماز اہل حدیث کی، عقیدہ اہل حدیث کا۔ پہلے کہتے 20 تراویح ہے وہاں تمہارا عقیدہ نہیں ہے، اس سال انہوں نے وہ بھی 8 کر کے مور لگا دی ہے بیت اللہ میں کہ سنت 8 ہی ہے۔ اس سال بیت اللہ میں 8 تراویح ہوئی ہے، مسجد نبوی میں 8 ہوئی۔ انہوں نے اور ہمارے قریب آ رہے ہیں اور تم اپنے پیروں پہ کلاڑی مارتے ہو، کلپ چڑھاتے ہو عمران کی خان کی حمایت میں، اس کو پیر اور مرشد بنا کے بیٹھے ہو، اہل حدیث ہو کے قیادت کے خلاف زہردہ سرائی کرتے ہو کہ قیادت ان کے ساتھ کیوں رہتی ہے؟ تم نے کبھی پوچھا ہے آگے بیٹھ کے ہم سے تنہائی میں کہ ہم کیوں کھڑے ہیں؟ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ کلپ چڑھا دو جماعت کے خلاف، منہج کے خلاف، عقیدے کے خلاف، اپنی سوچ اپنی فکر؟ قیادت سوچ و سمجھ رکھ کے ایک فیصلہ کرتی ہے، ویسے کوئی پاگل نہیں ہے، ہم دیوانے نہیں ہے کہ ہم ویسے ہی کسی کی حمایت کر دیتے ہیں۔ زہری کوئی چیز، مفادات اور ہوتے، پیچھے بینک میں خارجہ پالیسی جماعت کی اور ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ جماعت نے کس بنیاد پر سپورٹ کی؟ تم سیٹوں کو روتے ہو، 1 سیٹ لیتے ہو، 2 سیٹیں لیتے ہو، جماعت کو بھیج دیتے ہو، ہمیں 2 بھی نہ ملے تب بھی ہم حمایت کریں گے، اس لیے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے۔ تم مسلک کو یہاں مٹانا چاہتے ہو، تم ساری زندگی احسان مند رہو، عرب کے گنو یہاں گجرانوالہ میں، گنو لاہور میں، گنو سیالکوٹ میں، گنو سرگودا میں، گنو فیصل آباد میں، گنو پنجاب میں، گنو پورے پاکستان میں کتنی مساجد اہل حدیث ہیں جس پر انہوں نے بنا کے تمہیں دی ہیں۔ اب بھی تم سعودی عرب کے اس سے بڑا محسن کون ہو سکتا؟ ملک کے محسن الگ ہے، سلاب کے متاثرین کے الگ ہے، سارے معاملات الگ ہیں، وہ سیاست ہے، یہ دین ہے۔ ہزاروں سے مساجد تجاوز کر چکی ہے، دوسروں کی کیوں نہیں وہ بناتے؟ پیار سب سے ملتے وہ سب کو ہے، مساجد آپ کیوں بناتے؟ ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئی تو کب آئے؟ یہ باتیں پبلک میں لانے والی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آج کی اس گفتگو کو آج کر دوں، پھر نہ موقع ملے تو نہ کروں، لیکن یہ پیغام سن لو۔ کہتے ہیں جی تم مسلم لیگ کی حمایت کرتے ہو، کس کی کریں؟ جس دن ہم اپنی طاقت اور اپنے افرادی قوت کے بنیاد پر آئے اور بن گئے تو انشاءاللہ اتحاد دوسرے کریں گے، ہم نہیں کریں گے، لیکن ہم اس لیے اتحاد کرتے ہیں تاکہ تمہارے مسلک کا پوری دنیا میں تحفظ ہو۔ سعودی عرب کے ساتھ ہم کھڑے، کیوں امام کعبہ کے کہا کہہ کے گیا تھا وہاں، سب کے ساتھ گیا، ملا سب کے ساتھ امام کعبہ،
سب کے ساتھ ملنے کے بعد آخری خطاب تمہارے پاس کر کے کیا کہا تھا؟ سلامی علی اہل الحدیث، اہل حدیثو تم پر میرا سلام ہو، میں اہل حدیث ہوں۔ اور اس نے کیا کہنا تھا؟ اتنا بڑا انسان جب اتنی بات کہہ جائے تو پھر تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ امام حرم کیا کہہ رہا۔ سب کے پاس جانا ان کے اندازے سیاسی مجبوری ہے۔ میں کسی کے پاس بھی بیٹھا رہا ہوں، وفادار تو اہل حدیث کا، لہذا اپنے دل و دماغ سے ساری باتیں ختم کرو۔ جو فیصلہ مرکزی قیادت کرے لبیک کہتے جاؤ، جب لبیک کہتے جاؤ گے وقت آئے گا جو تم چاہتے ہو وہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ اس کا وقت ہم چاہتے لوگ کہتے ہیں جناب فلاں مذہبی جماعت ہے اس کا ساتھ دو۔ کس کا ساتھ دوں؟ جس کے خلاف علامہ شہید کتاب لکھ گئے۔ کس لیے لکھی تھی؟ البریلویہ۔ کن کے ساتھ دوں؟ جنہوں نے افغانستان میں ہمارے علماء مساجد کو گرایا، علماء کو شہید کیا۔ کس کا ساتھ دے؟ جنہوں نے متحدہ مجلس عمل نے حکومت لے کے ہماری وہاں مساجد گرائی ہے، سرحد میں، بلوچستان خیبر پختونخوا میں، ان کا ساتھ دے؟ نہیں، ہم ساتھ دیتے، ہم ساتھ اس کا دیں گے جو ہمارے مسلک کو نقصان نہیں پہنچائے، جو فکری نقصان دے، ہم اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تم عجیب لوگوں سے اعتراض اور سوال کرتے ہو، اور جو اس کی زبان میں جو آتا ہے وہ لکھ رہا ہے۔ میں مقابلہ کروں گا ہر اس شخص کا جو جماعت کی پالیسی کے خلاف کوئی بات لکھے گا۔ ہم جماعت کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، تم نقصان کرتے ہو۔ جو ہم فیصلہ کر رہے، یاد رکھنا، مسلک پہ سودا نہیں ہوگا۔ وقت آئے گا ملک میں قبریں کچی ہوں گی، تم جماعت کے ساتھ چلتے رہو۔ وقت آئے گا کوئی مسلمان مرتد ہو کے مرزائی نہیں بنے گا، تم ساتھ چلتے رہو۔ وقت آئے گا کوئی سیدنا امیر معاویہ پر آواز نہیں کسے گا، الٹا لٹکا دیں گے، قانون بنوائیں گے۔ وقت آئے گا کوئی بچی گھر سے بھاگ کے نکاح نہیں کرے گی، عدالت میں نکاح نہیں ہونے دیں گے۔ مفرور بچیوں کی عزت تم نے برباد کی ہے۔ ہم انشاءاللہ وقت آئے گا کوئی ادارہ سرکاری ایسا نہیں ہوگا جس میں مسجد اہل حدیث اور خطیب اہل حدیث نہ ہو۔ ہر سرکاری ادارے میں ہمارا حق ہے، ہم ملک کے ہر ادارے میں خدمت کرتے ہیں۔ کون سا محکمہ ہے جس میں اہل حدیث نہیں ہے؟ محب وطن اہل حدیث سے بڑا کون ہے؟ یہ سارے مولوی ملوانے جتنے نظر آ رہے ہیں سارے پاکستان بننے کے مخالف تھے۔ سید داؤد غزنوی بانی پاکستان محمد علی جناح کے ساتھ تھا، تم سارے مخالف تھے۔ آج ٹھیکیدار ہو پاکستان کے تم، ہم نے بنایا تھا، ہم بچائیں گے، اور پاکستان کے ہر ادارے میں مسجد اہل حدیث بنوائیں گے، اور وہاں خطیب اہل حدیث بھرتی کروائیں گے۔ کیا چاہتے ہو؟ یہ ساری چیزیں تم چاہتے ہو؟ پھر ساتھ جماعت کا دو۔ جب جماعت آواز ہمارے لبیک کہے تو یہ پہنچو۔ ہم نے انشاءاللہ فیصلہ کیا ہے پورے پنجاب سے ہوتے ہوئے ہم نے اسلام فیصلہ جناب لاہور میں داخل ہونا ہے، قبریں کچی کروانے کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے، صحابہ کے ناموس کا قانون بنوانے کے لیے، عدالت میں بچیوں کے نکاح کے خلاف جو قانون بنے ہوئے اس کو توڑوانے کے لیے ہم نے نکلا ہے، اور لاہور میں اہل حدیثوں کو داخل کرنا ہے، پورا سمندر لے کے جانا ہے۔
علامہ شہید نے بھی کہا تھا تسی کہندے سو قدم وداؤ تے اسی تواڈے نال ہاں، او ودا کی جنت البقیع میں بیٹھا ہے، تسی یہیں بیٹھے۔ جب ہم آواز دی نکلو گے پھر نکلیں گے اور انشاءاللہ قانون سارے بنوا کے واپس آئیں گے۔ کیا خیال ہے؟ بنوا کے واپس آئیں گے۔ جماعت کی آواز پہ لبیک کہیے۔ تم کمزور کرتے ہو جماعت کو، پورے چوکو چوراہوں پر لکھ دو یہ بات، جس کے گھر میں کوئی امیدوار آئے لکھ دو کہ ووٹ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ہے، ووٹ پروفیسر ساجد میر کا ہے۔ یہ تم لکھ دو۔ جس دن ہر اہل حدیث نے ووٹ قیادت کے حکم پر دیا، اس دن مجھ سے لے لینا، جو قانون تم بنوانا چاہتے ہو وہ بن کے رہے گا۔ اور جب تم ووٹ کے لیے کسی اور کا شکار ہو جاؤ اور بعد میں کہو جماعت کیا کرتی ہے، تم لکھ لو، ہر چوک میں، ہر گلی میں، ہر بندہ یہ کہے کہ ووٹ مرکزی جمعیت کا ہے، لینا ہے تو ان سے لو۔ پھر ہم جا کے وہاں بیٹھ کے کہیں کہ یہ مانو تب میری جماعت ووٹ دے گی، یہ مانو تب جا کے تمہارے عقیدے کے فیصلے ہوں گے۔ کمزور نہ پڑو، تم تھوڑے نہیں ہو، جڑ جاؤ، تم قلیل نہیں ہو۔ اللہ کی قسم تم کائنات کی وہ طاقت ہو۔ علامہ شہید نے کہا تھا ابے تمہیں احساس ذوق پیدا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی۔ اہل حدیثو، تمہارے قدموں کی زمانہ تمہارے قدموں کی چاک کا منتظر ہے۔ تمہارے مسلک کو دنیا مان چکی ہے، لہذا قوت کے ساتھ جمعیت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ہم انشاءاللہ آپ کے حقوق کے لیے لڑیں گے نہیں، قربانی دیں گے انشاءاللہ، قربانی دیں گے انشاءاللہ، منوائیں گے توحید کو۔ کیا خیال؟ منوائیں گے پیغمبر کی سنت کو، لکھوائیں گے کہ 12 ربیع الاول حضور کی ولادت نہیں ہے، 12 وفات ہے، لکھوائیں گے انشاءاللہ۔ جدو پاکستان بنیا سی اس وقت بھی یہ لکھا ہوتا تھا اسلامی کیلنڈر میں، پاکستان کے کیلنڈر میں کہ 12 وفات ہے، تساں سازش کی تھی اور تساں لفظ بدلے ہے، اسی بدلواواں گے انشاءاللہ۔ لیکن بدلوانے کے لیے آپ کو قربانی دینا پڑے، آپ کو جماعت کی قیادت کے فیصلوں پر لبیک کہنا پڑے گا۔ آپ ہاں میں ہاں ملاتے جائیں گے، ہم انشاءاللہ آپ کا مقدمہ لڑتے جائیں گے اور انشاءاللہ جیت کے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ جیت کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ موضوع جو چھیڑا تھا دیدار رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ اس کو پھر کسی نشست میں مکمل کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔